عالمین قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بنیاد رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ یہ پروگرام رحمت للعالمین اتھارٹی کی معاونت کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج کا موضوع انتہائی دلچسپ ہے، اور اس کی دلچسپی کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس سکرین پر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا جن سکرینوں پر آپ مختلف قسم کے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ آج کا پروگرام انہی سے متعلق ہے کہ یہ سکرین، اخبار کا صفحہ، ریڈیو کا پروگرام، سوشل میڈیا، یہ کیا چیزیں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اور آپ لوگ جو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں تو آپ ان چیزوں کو لینے کے بعد آپ کا کیا ذہن بنتا ہے، کیا نقطہ نظر بنتا ہے۔ اگر آپ تک ٹھیک چیزیں پہنچ رہی ہیں تو لازمی آپ کا ذہن بھی ٹھیک بنے گا، لیکن آپ تک اگر غلط چیزیں، جھوٹی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں تو نتیجے کے طور پر آپ کی جو سوچ بنے گی وہ بھی ٹھیک نہیں رہے گی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک ذمہ داری سونپتے ہیں، اور مسلمانوں سے اور مومنین سے اس بات کی توقع رکھی جاتی ہے، اور ان کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ خبر کے معاملے میں آپ نے کس قسم کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ تم خوب اچھے طریقے سے تحقیق کر لو۔ تو یعنی مومن کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مومن کی ذمہ داری کیا لگائی ہے کہ جب بھی اس کے پاس خبر آئے گی تو سب سے پہلے بندہ مومن اس خبر کی تحقیق کرے گا، اسے شیئر کرنے سے پہلے، اسے ری ٹویٹ کرنے سے پہلے، اس پر ڈسکشن کرنے سے پہلے یہ پوچھے گا یار تحقیق تو کر لو کہ یہ خبر درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ آپ جھوٹی خبر کو پھیلا دیں اور بعد میں آپ کو تردید کرنی پڑے، بعد میں آپ کو اعتذار چھاپنا پڑے، یا بعد میں آپ کو پھر شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو بہتر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو وہ اصول عطا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ نے خبر کو لینا کیسے ہے، خبر کو پھیلانا کیسے ہے۔ اگر آپ قرآن اور سنت کی اس تعلیم کے مطابق خبر کو لیں گے، اسے پھیلائیں گے، تو آپ کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس خبر سے بہت سی کارآمد چیزیں اپنے لیے اور معاشرے کے لیے نکال کے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو ذرائع ابلاغ کا جو کردار ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اسلام جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول اور قرآن کا جو مطلوب معاشرہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار انسان بناتا ہے، کہ اس کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ ذمہ داری پر مبنی ہو، اور ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے معاشرے میں انتشار پھیلے، افتراق پھیلے۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ملک عزیز پاکستان کی دو بڑی جید اور نمائندہ شخصیات موجود ہیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب چیئرمین ہیں رحمت للعالمین اتھارٹی کے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور پوری زندگی ان کی اس دشت جو تعلیم کا، تربیت کا میدان ہے اس میں گزری ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ایئر یونیورسٹی اسلام آباد میں ہوتے ہیں، درس و تدریس سے متعلق ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر طارق اعجاز صاحب۔ بہت شکریہ طارق بھائی، آپ یہاں تشریف لائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، قرآن حکیم جب ہم پڑھتے ہیں اور ذرائع ابلاغ کے حوالے سے، تو وما علینا الا البلاغ المبین، سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے، تو اس دل میں ایک آیت ہے کہ ہماری طرف سے پہنچا دو اور بالکل کھول کے بات کو پہنچا دو، تو بات کوئی چھپی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں اگر اپنی اصطلاح میں جو جرنلزم میں استعمال کی جاتی ہے کہ 5 Ws and 1 H یہ پورے ہونے چاہیے، کہ کون ہے، کیا ہے، کب سے ہے، کہاں سے ہے، وہ 5 جو کاف ہیں ہمارے وہ پورے ہونے چاہیے۔ تو کتنی اہمیت ہے، آپ جب بھی مؤثر ابلاغ کرتے ہیں، جب تک وہ مکمل طور پر اس میں ساری چیزیں پوری نہ ہوں کبھی بھی اثر نہیں رکھتا۔ تو ابلاغ کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن کریم نے اس موضوع پر محض 1-2 مقامات پر نہیں بلکہ بہت سے مقامات پہ ہمیں جو ہدایت فرمائی ہے، جی اگر اس کو غور سے پڑھ لیا جائے تو ہمارا پورا جو ابلاغ عامہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ صحیح۔ پہلی بات تو یہ جو آپ نے ذکر کیا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لاتا ہے تحقیق کر لیجیے۔ صحیح۔ لیکن مسئلہ محض فاسق کا نہیں ہے، چونکہ ہم رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔
اگر کوئی صاحب خبر لاتے ہیں چاند کے دیکھنے کی صحیح، بالکل یا نہ دیکھنے کی، صحیح، اور فاسق نہیں ہیں، بڑے مومن ہیں، نیک آدمی ہے بڑے، اس کے باوجود جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ میاں آپ نے خود دیکھا، کسی سے آپ نے سنا ہے، آپ جاگ رہے تھے، سو رہے تھے، آنکھیں مل رہے تھے، مطلع صاف تھا نہیں تھا، جب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جبھی تو آپ اس پر اعتبار کرتے ہیں نا، جی صحیح تو بات، مسئلہ محض فاسق کا نہیں ہے بلکہ اس مومن کا بھی ہے جی جو بھی لائے، ہاں رمضان کے آغاز اور اختتام کے بعد لے کے آ رہا ہے آپ کے پاس۔ پھر قرآن کریم نے اس بات کو بڑا واضح کر دیا کہ جو ابلاغ ہو وہ قول لین ہو، واہ، وہ بالکل، اس انداز میں ہو جس کے اندر نہ صرف نرمی ہے، ملائمت ہے، بلکہ اس کے اندر ہمدردی ہے۔ واہ، آپ دیکھیے پانی اور لوہے کے اندر کتنا فرق ہے، لوہا سخت ہوتا ہے، صحیح، پانی نرم ہوتا ہے، صحیح، لیکن پانی کا ایک قطرہ صحیح، آپ بالکل، ایک چٹان کے اوپر صبح سے شام تک مسلسل ٹپکاتے رہیے بالکل، تو وہ چٹان جو ہے وہاں سوراخ ہو جاتا ہے۔ صحیح، یہ ہے قول لین۔ قول لین جو ہے اتنا نرم ہے کہ وہ پینیٹریٹ کر جاتا ہے، وہ صحیح، تبدیل کرتا ہے لوگوں کو۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب تم جا رہے ہو فرعون سے بات کرنے، صحیح، جب بھی اس سے بات کرنا اس انداز کے اندر۔ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، پھر بار بار یہ بات کہی گئی کہ آپ جو بات بھی کریں وقول الناس حسنا، حسنا، بالکل، آپ لوگوں سے جب بات کر رہے ہیں تو وہ بات اس انداز میں ہو جو انتہائی متوازن، خوبصورت اور حسین ہے۔ صحیح، حسنا جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ محض اس کا مفہوم ایک نہیں ہے، بلکہ جو الفاظ بھی اس سے نکلے صحیح، وہ آپ کا حسن ہو، وہ توازن ہو، وہ خوبصورتی ہو، ان سب کا مادہ ایک ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے جو قول ہے وہ اس طرح کا ہو۔ پھر یہ بات کہہ دی گئی کہ آپ وہ بات کہتے کیوں ہیں جو آپ کرتے نہیں، واہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بات کہنے جا رہے ہیں اگر آپ خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کو کبھی نہ کہیں۔ صحیح، یہ وہ ایتھکس ہے بنیادی جو ایک مقام پہ نہیں، قرآن پاک پہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ہر صفحے کے اوپر۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ایک متبرک کتاب بنایا ہے جو استعمال ہوگی کسی کے سر پہ رکھ کر کے برکت کے لیے، کسی آیت کو گھول کے پینے کے لیے، کسی کلمے کو پڑھ کے پھونک دینے کے لیے۔ صحیح، مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ جو کلام عزیز ہے وہ انتہائی قوت والا ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ میں شفا ہوں، صحیح، لیکن کیا قرآن کریم اطباء کے لیے آیا تھا کہ ڈاکٹرز اس کو پڑھ کر نسخہ لکھا کریں، یا اس لیے آیا تھا کہ کتاب زندگی پوری کی پوری صحیح، اس کے ماتحت ہو؟ جہاں تک سوال ابلاغ عامہ کا ہے، صحیح، ہمیں دیکھتے ہیں کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آیت مبارکہ سے بات کو واضح کر دیا کہ آپ کا جو انداز تکلم تھا وہ انتہائی جامع صحیح، اور بجائے ایک چیز کو پھیلا کے بیان کرنے کے اس کو سمیٹ کے اختصار سے بیان کرنا، جوامع الکلم۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ نہ چنگھاڑ ہے نہ کانا پھوسی ہے، صحیح، بلکہ ایک متوازن ایسی آواز جو لوگوں تک پہنچ بھی جائے اور ناگواہ بھی نہ معلوم۔ صحیح، اس کے مقابلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو تصور ابلاغ عامہ کا ہمارے یہاں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی ماحول کو توڑ دینے والی خبر دیں صحیح، جسے آپ بریکنگ نیوز کہتے ہیں، صحیح ہے، جس کو دیکھ کے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں اور ہنگامہ برپا ہو جائے اور سنسنی پھیل جائے۔ صحیح، یہ جو سنسنی خیزیت ہے یہ میں سمجھتا ہوں ابلاغ عامہ کی ضد ہے۔ صحیح، بالکل، جو اخلاقی ابلاغ عامہ ہے اس کا نام سنسنی خیزی نہیں ہے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو وہ چیز بتائے جو اس کے لیے مفید ہے، اس کو ایک جملے میں علیہ السلام نے واضح کر دیا، اور وہ جملہ آپ کا یہ ہے جو انتہائی سچائی پر مبنی ہے کہ الدین و نصیحہ۔ الدین النصیحہ، واہ، دین کو آپ نے فرمایا کہ نصیحہ ہے، اور دین پوری زندگی ہے۔ صحیح، دین محض عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ دین پوری زندگی ہے۔ گویا زندگی میں اگر ایک شخص
بھلائی کی بات کرتا ہے، بہتری کی بات کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے کسی کو جو اس کے لیے مفید ہو سکتا ہے، یہ کام ہے ابلاغ عامہ کا۔ صحیح، یعنی وہ یہ بتائے کہ کیا صحت مند طریقہ ہے آپ کو گاڑی چلانے کا، صحیح، سڑک پہ چلنے کا، کھانا کھانے کا، کپڑے پہننے کا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں جو دکھایا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ کتنا جسم کو عریاں کر کے اپنے آپ کو نمایاں کر سکتے ہیں۔ صحیح، جو دکھایا جاتا ہے وہ یہ کتنا آپ سڑک کے اوپر تیزی کے ساتھ اپنی گاڑی کو بھگا کر کے اپنی برتری کا احساس اپنے آپ کو دلا سکتے ہیں۔ صحیح، یعنی وہ سب چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں سنسنی خیز، وہ سب آپ کو منفی رویہ پر تو آمادہ کرتی ہیں، مثبت آمادہ نہیں کرتی۔ یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی ہے، قتل و غارت ہے، اغوا ہے، فلاں ہے، چوری ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کہاں کے پھنس گیا۔ صحیح، اگر دیکھا جائے تو بے شمار علاقے ہمارے ملک میں آج بھی ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کے دروازوں میں تالے نہیں ہیں، ایسے ہی بالکل، لیکن نہ چوری ہے، نہ ڈاکہ ہے، نہ قتل ہے۔ چونکہ ہم نے ابلاغ عامہ کو سنسنی پیدا کرنے کے لیے اور اس کے ذریعے اپنی منفی شہرت، صحیح، جسے وہ پازیٹیو کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے ہٹ کیا، بالکل، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی منفی شہرت ہے۔ اگر وہ ایک ایسی افواہ پھیلا رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو یہ تو ایک منفی کام ہے، اس میں آپ کس بات پہ فخر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ریٹنگ آتی ہے جی ہاں، وہی تو جو مروجہ طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ لیکن جو ہم کو چیز ملتی ہے قرآن کریم سیرت پاک سے، اور اس مہینے میں خاص طور پہ یہ مہینہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور ایک جھوٹی بات آپ کہہ دیتے ہیں تو آپ کو روزہ ضائع ہو گیا، صحیح، روزہ باقی نہیں رہا آپ کا۔ اگر آپ غیبت کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں معاشرتی کارکن، سیاسی نہیں کہہ رہا میں، صحیح، معاشرتی کارکن اس کے یہ خامیاں ہیں جبکہ اس میں نہیں ہے، صحیح، یہ جو آپ غیبت فرما رہے ہیں، یہ جو آپ اس پہ اتہام لگا رہے ہیں، روزے کو ضائع کر رہے ہیں نا۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی مثبت تعلیم کے ذریعے صحیح، ان رویوں کو جو غیبت کے ہیں، جھوٹ کے ہیں، بدنام کرنے کے ہیں، سنسنی خیز ماحول پیدا کرنے کے ہیں، ان سب کو روکنے کے لیے اور ان کی جگہ قول حسن، قول معروف، قول صدق، اس کو عام کرنے کے لیے یہ پورا مہینہ ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ جہاں جہاں شعبہ جات پائے جاتے ہیں صحافت کے، ابلاغ عامہ کے، وہاں پر اس پر توجہ دی جائے کہ ہماری اخلاقیات کیا ہونی چاہیے جو قرآن پاک میں دیتا ہے، سیرت پاک فراہم کرتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سامنے نتائج آج کل آ رہے ہیں، صحیح، اگر یہی افراد وہ ہیں جو جامعات نے نکالے ہیں تو جامعات کی بہت سخت اصلاح کی ضرورت ہے۔ صحیح، صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم اور بنیادی بات آپ نے کی اور گفتگو کے لیے ایک پلیٹ فارم تھا یہ بات۔ اچھا ڈاکٹر طارق اعجاز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری تعلیم و تربیت فرماتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرمائے، اور تقسیم کر دی گئی کہ علوم وہ ہیں جو آپ کے لیے نفع مند بھی ہوتے ہیں اور وہ علوم بھی ہیں کہ جو آپ کے لیے غیر نافع ہیں، اس میں نقصان دینے والے بھی ہیں، لیکن علم نافع اور علم غیر نافع۔ تو مسلمان کی صبح و شام کی جو تگ و دو ہے اس کا مرکز کیا ہے کہ وہ علم حاصل کرے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، اور جو چیز فائدہ مند نہیں ہے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ 18ویں پارے میں تو یہ کہا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ کیا کہتا ہے لغو بات سے، اس جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، اس سے اعراض برتتا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ پانی کی طرح بہتے ہوئے نکل جاتا ہے، بھائی لگے رہیں آپس میں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان ساری باتوں کے ساتھ، بچ کے نکلتا ہے۔ اور روزے کے اندر بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر آپ سے کوئی لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی اتنی تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں علم غیر نافع سے بچنا ہے، اس مجلس سے بچنا ہے جس میں نفع آپ کو نہ مل رہا ہو، اس بات سے بچنا ہے جس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو، آپ نے بچتے ہوئے رہنا۔ اور وہ جو عبداللہ بن عباس کا بڑا کہ وہ محلے میں ایک بندہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فوراً مسجد نبوی میں جاؤ، وہاں پر خیرات اللہ کے رسول کی میراث بٹ رہی ہے۔ تو جب وہاں پر گئے تو دیکھا کہ درس حدیث و درس قرآن ہو رہا تھا، تو فقہاء بیٹھے ہوئے تھے، علم کی دین کی بات ہو رہی تھی۔ تو آپ کو تو بنیادی مقصد یہ ہے نا کہ آپ علم نافع جو ہے اس کی بات کریں، لیکن یہ جو خبر ہمارے پاس آتی ہے، کیونکہ میں خبر کے کاروبار سے منسلک ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ رات کو جب میں بلٹن دیکھتا ہوں 9 بجے کا،
کسی بھی چینل پر، اس میں سے آپ یقین مانیں مجھے 2 خبریں بھی ایسی نہیں ملتی جن سے مجھے براہ راست کوئی فائدہ ہو رہا ہو۔ نہ کوئی صحت کی خبر ہوتی ہے، نہ تعلیم کی خبر ہوتی ہے، نہ میرے حوالے سے کوئی خبر ہوتی ہے، وہ ساری خبریں مجھے لوگوں کی خبریں بتا کر کہا جاتا ہے یہ ساری خبریں تمہاری ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہمارے ہاں شروع ہو چکا ہے اور اس پر ہمارا جو ملک کا سنجیدہ طبقہ ہے وہ کوئی گرفت بھی نہیں کر رہا اور ان لوگوں تک آواز بھی اپنی نہیں پہنچا رہا کہ آپ ہمیں کیا دکھا رہے ہیں، ہمیں بنانا کیا چاہ رہے ہیں، تو یہ کیسے ان تک یہ آواز پہنچائی جائے کہ سلسلے کو روکیں آپ؟ دیکھیں اس میں جو چیز میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہر ایک ادارہ، ہر ڈپارٹمنٹ، اس کے ہاں جو ہے وہ ایسے فردر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جن کا کام ٹریننگ کا ہوتا ہے۔ صحیح، ٹریننگ کے پروسیس سے اگر یونیورسٹیز ہیں تو وہاں پہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں تاکہ ٹائم ٹو ٹائم اپنی کہیں کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو امپروو کر کے پھر جو ہے وہ نئے سرے سے آیا جائے۔ صحیح۔ اب آپ چونکہ میڈیا کے شعبہ سے وابستہ ہیں، آپ ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ پیمرا کی طرف سے یا باقی جو ہمارے نجی ادارے ہیں ایسے ان کے ہاں کوئی ایسا میکنزم موجود ہے یا نہیں ہے کہ جب آپ آتے ہیں لوگوں کے سامنے اپیئر ہوتے ہیں، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ میڈیا کا رول ایک استاذ کی مانند ہے۔ صحیح، بالکل۔ یعنی جس طرح جو منصب ایک استاذ کا ہے اسلامی معاشرے کے اندر، جو اس کا ایک رتبہ بھی ہے اور ایک طرف اس کی ذمہ داری بھی ہے، تو یہ اس کا میڈیا یا الیکٹرانک یا ان چینلز کے ذریعے سے پلیٹ فارم زیادہ وسیع ہو گیا ہے۔ صحیح۔ بولنے والا وہ شخصی ہے، وہ چاہے ایک کلاس روم کے اندر بولے یا ہزاروں افراد کے سامنے وہ بولے، وہ کیا بول رہا ہے، جو آپ نے پہلے اشارہ کیا کہ وہ بنیادی طور پہ ہمیں حکم اسلام کی جانب سے بھی ہے کہ ایسی بات آگے پہنچائی جائے جو کہ خیر پر مبنی ہو۔ صحیح۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ 2 آپشنز دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہے کہنے کو جو خیر پر مبنی ہے، جو بھلائی پر مبنی ہے، جس سے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، ذاتی اصلاح ہو سکتی ہے، فیملی کی سطح پہ ہو سکتی ہے، معاشرتی اصلاح ہو سکتی ہے، جس سے کوئی ٹیک ہوم میسیج لے سکتا ہے، وہ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ وہ علم نافع کو بانٹ رہا ہے معاشرے میں اور خیر تقسیم کر رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے تو وہ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے کہ ہر اس چیز کے جو ہیر سے جو سنی سنائی بات ہے اس کو بھی آگے معاشرے کے اندر پھیلانا اس کی ذمہ داری کے اندر ہے۔ صحیح۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کفا برجل اسما ان یحدث کل بما سمع، صحیح۔ کہ کسی شخص کے لیے جھوٹا یا گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہر چیز جو چیز آ گئی اور اس کو آگے بغیر من ان تصدیق کیے ہوئے اس کی وضاحت طلب کی، اس کے اوپر تھوڑا غور و فکر کیے ہوئے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ ثبوت سب دیکھیں، خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کا کردار، میں اس کے اوپر یونیورسٹی میں بھی اپنے طلباء کو خاص طور پہ ایمفیسائز کرتا رہتا ہوں۔ آپ جو ایک کلک کے اوپر ہیں، سکرول کر رہے ہیں چیزوں کو، آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئی جا رہی ہیں، بہت ساری ایسی ہوں گی جو آپ کو پسند ہیں، بہت ساری ایسی ہیں جو آپ کو ناپسند ہیں، آپ کی کوئی ریلیجیس ایفیلیشن کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے، پولیٹیکل ایفیلیشن ہو سکتی ہے، سیاسی وابستگی ہو سکتی ہے، یہ ان چیزوں سے بلند ہو کر اب یہ اگر اس جگہ پہ آ جائے گی تو وہ بات قرآن مجید کی سورہ حجرات کی وہاں پہ آ جائے گی کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ یہ اب تحقیق کا جو مرحلہ یہاں پہ ہے، تو ہمارے طلبہ یہ بات کہتے ہیں کہ اب ہم ایک چیز کی تحقیق کے اوپر لگ جائیں تو پھر باقی کام جو ہے وہ کون کرے گا؟ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹا یہ سوشل میڈیا کے اوپر آنے والی خبریں اور جو پوسٹیں ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کا تعلق محض اخلاقیات سے ہوتا ہے، کچھ اچھے گولڈنگ سینگز ہیں، کوئی اچھی چیزیں ہیں، تو ان کے اوپر آپ تحقیق نہ بھی کریں، کسی کے نصیحت امیز جملے ہیں تو ان کو آپ شیئر کر بھی دیتے ہیں تو وہ کسی کے لیے خیر کا پہلو ہوگا۔ صحیح۔ دوسری ایسی خبریں جنریٹ ہوتی ہیں، پیچھے تھنک ٹینکس ایسے سوشل میڈیا کی ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے ہاں مختلف پارٹیز کی، جنہوں نے اپنی مخالف کو زچ ہی کرنا ہے، صحیح، کسی بھی صورت میں ہو جائے۔ اب یہ دوسری طرح کی پوسٹ وہ ہیں کہ جن کو نظر میں آتے ہی ان کو اگنور کر دینا ہی اپنے ایمان کی سلامتی اور یہ فیک نیوز ہے، یہ فیک نیوز بھی ممکن ہے فیک ہو نہ ہو، ہم شور نہیں ہے اس کے بارے میں، ہمیں اوتھینٹسٹی نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کا اوریجن کہاں سے، یہ خبر کس مقصد کے لیے لانچ کی گئی ہے۔ اگر آپ کو روک کے نا، میں صرف ابھی بتاؤں کہ حالیہ دنوں میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک خاتون رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کی
انہوں نے شگفتہ جمانی صاحبہ جی 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 انہوں نے بات کچھ اور کی, بالکل ان کی گفتگو کا 15 سیکنڈ کا جو کلپ تھا وہ نکالا گیا, سوشل میڈیا پر ہزاروں کی تعداد میں وائرل ہوا, اس پر مضامین لکھے گئے اور پتہ چلا سر وہ یہ سمپل یہ کہہ رہی تھیں کہ جو پارلیمنٹ لاجز کی مسجد کے مؤذن صاحب ہیں ان کی آواز جب وہ اذان دیتے ہیں تو کوئی تھوڑی اچھی نہیں ہے, تو اگر کسی اچھی خوش الحان قاری صاحب کو تو یہ کاٹ دیا گیا اور کہا کہ شگفتہ جمانی صاحبہ اصل میں اذان کی توہین کر رہی ہیں, تو ان کو اوپر یہ الزام لگا کے پھیلا دیا گیا اور ہم لوگوں نے وہ 15 سیکنڈ کا کلپ دھڑا دھڑ شیئر کیا. تو اب جب میں اس کو دیکھا نا تو بات وہی کر رہی تھی, جملہ بھی وہ پورا تھا لیکن اس کے آگے پیچھے سے جملہ کاٹ دیا گیا اور مرضی کا مفہوم پہنا دیا گیا. میں اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں جہاں پہ ہماری سیاسی اختلافات ہیں, اس کی بنیاد پہ آگے دیکھیں قرآن کتنی زجر اور توبیخ کر رہا ہے. صحیح کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خبر شیئر کرنے کے بعد آپ کسی کے کریکٹر اسیسینیشن کر دیں. اب جیسے یہ ایک آپ نے اگزامپل رکھی, ایسی ہزارہ ایگزامپلز ہیں کہ یہ نہیں دیکھا بھئی آپ کی کسی کے ساتھ ایفیلیشن ہے, کسی کی مخالفت میں اندر دھند وہ خاص کلپ کاٹ کے آپ نے شیئر کر دیا تاکہ یہ سمجھایا جا سکے کہ اس طرح کا جو پارلیمنٹ کے اندر جو حکومت ہے اس کے اندر یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے اور اس طرح سے ان سے نجات بہت ضروری ہے. ایسی چیزیں پروموٹ کرنے کے لیے ایسی چیزوں کے حوالے سے قرآن کریم کی یہ خاص آیا مبارکہ ہے کہ رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, انویسٹیگیٹ کرو. اگر آپ کہتے ہیں کہ کہاں سے انویسٹیگیٹ کریں تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو لازمی شیئر ہی کرنا ہے, آپ خاموش اگنور کر دیں. تیسری طرح کی خبریں ثبوت صاحب وہ ہوتی ہیں جو کہ تصدیق کی جا سکتی ہے ان کے متعلقہ اداروں سے, ان کی ویب سائٹ سے. کوئی آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت سارے فیک نوٹیفیکیشنز بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بنانا بہت آسان ہے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو ایسے مراحل کے اندر ہمارے جو سوشل میڈیا کے جو یوزرز ہیں, اسپیشلی ہماری یوتھ, ان کے لیے یہ ہے کہ وہ دیکھا جائے کس ادارے کے نام سے یہ نیوز چل رہی ہے, تھوڑی سی اور ایفرٹ کر کے آج کل گوگل کر کے تو اس ادارے کی ویب سائٹ کے اوپر اس کے سپوکس مین اور ایسی چیزیں آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے, اس کو مجھے آگے پھیلانا ہے یا نہیں پھیلانا. آج یونیورسٹی کل بند ہے اور ایسی چیز جو وہ خبر آ گیا تو وہ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ خبر آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خبر ایسی آ گئی, تو متعلقہ جو ذمہ دار ہیں اس ادارے سے متعلقہ وہاں سے تصدیق, اس ویب سائٹ سے تصدیق کر لینا, پھر اس کے بعد آگے جو وہ شیئر کرنا. اسی کے اندر عافیت بھی ہے اور یہ معاشرے کے اندر جو ڈس یونٹی کا ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر تفریق بڑھتی چلی جا رہی ہے, فیملی کی سطح سے لے کر افراد معاشرہ تک اس کا ایک بہت بڑا کردار. اس طرح کے ریومرز جو ہے وہ فیک نیوز جو ان کو پھیلا کر جو وہ ہم معاشرے کو مزید تقسیم کے اندر, اور یہ جو افواج سازی کی صنعت ہے اس نے تو اتنا زیادہ اس وقت ہمارے معاشرے کو یرغمال بنا لیا ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ اس متعلقہ ادارے سے پوچھیں, اور متعلقہ ادارے کا بھی کام ہے کہ اس کی ٹیم بیٹھی ہونی چاہیے کہ جب اس طرح کی کوئی خبر آئے تو فوراً کاؤنٹر کرے, کیونکہ آپ کو فون کر کے پوچھیں گے, ای میل کے ذریعے پوچھیں گے تو اس میں تو کئی وقت لگ سکتے ہیں, دھڑا دھڑ لوگ فون کریں تو کیسے پوچھیں گے آپ. تو آپ کی طرف سے بڑا پرویکٹیو ہو کے اس دور کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اب تو بہت سے اداروں نے اپنے سوشل میڈیا پیجز بھی بنا لی ہیں, ٹیم بھی بنا لی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک بڑی عجیب سی بات یہ ہوتی ہے نا, آپ کے علم ہی نہیں ہے لیکن آپ کے نام پر ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا اس ٹویٹر اکاؤنٹ پر 2-2.5 لاکھ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں اور وہ آپ سے باتیں جا رہی ہیں اور شروع میں بڑی اچھی باتیں ہوں گی, آپ جو آپ کے مزاج کے بالکل مطابق ہوں گی, اور شاید آپ کبھی دیکھیں تو آپ کہیں کہ ہاں یہ باتیں تو ساری میری ہی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے, لیکن آپ کو کسی نے علم ہی نہیں ہوگا اور آپ کا فون بھی بند ہوگا. رات کو کوئی کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے نام سے یہ چیز شیئر ہو رہی ہے, 300-400 لوگوں نے ری ٹویٹ کر دی ہے, تو آپ کہیں گے تو میں نے کہا ہی نہیں, اور ایسی غلط بات ہوگی کہ آپ سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی ہوگی. تو یہ چیزیں بھی ساری ہو رہی ہیں, تو ہمیں بہت ہی زیادہ محتاط ہو کے رہنا پڑے گا. آج کل کوئی بھی بندہ کوئی بھی سازش کر کے, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ انڈین اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں, وہ آپ کے خلاف کس طرح لابنگ کر رہے تھے پاکستان کے, اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے پکڑے ہیں, اسے تو جو لیب ہے ڈس انفو لیب یورپ کی, اس نے پکڑا ہے کہ 700 سے زیادہ ویب سائٹس جو تھیں وہ پاکستان کے حوالے سے کام کر رہی تھیں, بڑے زبردست قسم کے تحقیقاتی اور یہ چیزیں رکھی گئی تھیں, اور ہمارے لوگ ان کو دھڑا دھڑ سچ سمجھ کے شیئر اور ری ٹویٹ کر رہے تھے اور سوسائٹی میں انتشار پھیلایا جا رہا تھا. اس میں ایک چیز کا بس اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ واقعی سوشل میڈیا کے اوپر آنے والی اس کا اوریجن کیا چیز ہے. ایک ویب سائٹ اسلام کے نام سے بھی بے تحاشا بنی ہوئی ہے. بالکل, ہم جب اسٹوڈنٹس یا لوگ جو اسلام کو سرچ کرنے کے حوالے سے جب گوگل کرتے ہیں تو اس میں islam.com یا ایسی کوئی چیزیں آتی ہیں, تو
ایک ویب سائٹ کے اوپر جو اسلام کے نام سے ہے اس کے اندر 114 صورتوں کے بجائے 120 صورتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اچھا اور اس کے اندر سورۃ التجسد نام کی کوئی سورت، سورۃ المسلمون نام کی کوئی سورت جو ہے وہ اس کے اندر شامل کی گئی، اور اس پیٹرن کے اوپر قل یا ایھا الکافرون سیم چیز کاپی کر کے اس کے جو ہے وہ آگے اس کو جب ٹریس کیا گیا کہ کہاں سے کسی عرب کو ہائر کر کے اس کو لانچ کسی اور ملک سے کر کے اور اس کو آگے پروپیگیٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ آج کا نوجوان جو اپنے قرآن سے ویسے انٹیکٹ نہیں ہے، عربی تو وہ پڑھنا جانتا ہی نہیں ہے، تو کل کو ایک نسل گزرنے کے بعد جب وہ صورتیں بھی، اللہ معاف کرے، اللہ ایسا نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمیں ہر چیز کو اس کے ٹائٹل کی بنیاد پر اندھا دھند فالو کرتے چلے جائیں گے تو اس آیہ مبارکہ کا ریلیونس آج کے دور کے اندر اتنا واضح نظر آتا ہے، لگتا ہے کہ یہ شاید آج کے خاص ماحول کے حوالے سے یہ رہنمائی اس آیہ مبارکہ میں ہمیں کی گئی ہے. اچھا، یہ تو بہت ہی آپ نے سینسٹیو اور بڑی حساس قسم کی چیزیں جو ہیں، لیکن لوگوں کو علم ہونا چاہیے. جی اس سٹیج کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں تک وہ ساری چیزیں پہنچائی جائیں تاکہ ان کو خطروں سے آگاہ کیا جائے. اگر آپ ان کو خطروں سے دیکھیں، یہ خبر ہے، جی یہ جو آپ نے بات بتائی ہے کہ یہ خبر ہے اور اس کا لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ ہاں بھائی اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ بیٹا ضرور انٹرنیٹ کا استعمال کرنا، لیکن بچ کے رہنا، وہاں پر تمہیں ذہنی اور فکری طور پر یرغمال بنانے کے لیے مواد ترتیب دیا جا چکا ہے، تو اس کا فائدہ ہوگا لوگ جب یہ سنیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ابلاغ مبین کی بات کرتا ہے کہ بالکل کلیئر کٹ انفارمیشن جو ہونی چاہیے بالکل کلیئر کٹ ہونی چاہیے. تو یہ جو ابلاغ مبین ہے، ایک تو ہے نا کہ ابلاغ ہے، یہ ابلاغ مبین کیا ہے؟ جی دیکھیے، قرآن پاک اس کو واضح کر دیتا ہے کہ جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں صحیح، تو یہ اپنی زبان کو دبا کے ایسے بات کرتے ہیں کہ جو الفاظ کہیں صحیح، سننے میں کچھ ہو، مفہوم کچھ اور ہو. مفہوم کچھ اور ہو. چنانچہ سمینا و اطعنا کو بگاڑ کر کے وہ کہتے تھے جس کا مفہوم منفی تھا. صحیح، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ طریقہ اختیار کیا جائے گفتگو کا جو بالکل واضح ہو، جس میں کہ دو مفہوم نہ نکل سکتے ہوں. صحیح. ہمارے ہاں یہ چیز بڑی عام ہوتی جا رہی ہے، جسے آپ ڈبل ٹاک کہتے ہیں کہ لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں ذو معنی گفتگو. جی ہاں، جب چاہیں وہ اس سے اپنے آپ کو وڈرا کر لیں اور جب چاہیں کہیں کہ میں تو بات کہہ دی تھی. یہ چیز اسلام کے مزاج کے منافی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جو بات ہو وہ حق ہو اور واضح ہو. صحیح. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ تبیین ہو، وضاحت ہو، صحیح، اور حق اور صدق جو ہے وہ کبھی کمپرومائز نہ کرے، اس میں استقامت ہو. تو یہ جو آپ نے ایشو اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ نوجوان نسل کو یہ بتایا جائے کہ قرآن و حدیث جو رویہ چاہتے ہیں، طرز عمل چاہتے ہیں، صحیح، وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، وہ الجھا ہوا نہیں ہے، صحیح، وہ بہکا ہوا نہیں ہے، بلکہ بالکل واضح. صحیح. اگر دیکھا جائے تو جو بات ابھی ہو رہی تھی ویریفیکیشن کی، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن ہے کہ روز اول سے قرآن کریم اور حدیث شریف صحیح، ان دونوں کے بارے میں جو علوم مسلمانوں نے آگے بڑھائے، صحیح، آپ کی حیات مبارکہ میں بھی اور آپ کے فوراً بعد بھی، ان کے اندر تصدیق کو اہمیت دی گئی. صحیح، ہر چیز کی تصدیق، یعنی راوی جو ہے وہ خود ملا ہے، کب ملا ہے، جب ملا ہے تو اس کی عمر کیا تھی، صحیح، جب ملا ہے تو کیا اور لوگ وہاں موجود تھے صحیح، یا تنہا وہ تھا. یعنی ایک ایک حدیث جو ہے اس کے اندر وہ کی موجود ہے جو اگر آدمی سمجھ کے دیکھے تو اس کو معلوم ہو سکتی ہے. صحیح، جب وہ راوی یہ کہہ رہا ہے کہ اخبرنی یا اخبرنا، صحیح، تو بات معلوم ہو گئی کہ تنہا ہے یا کچھ اور لوگ بھی ہیں. ہاں، صحیح، اخبرنا کہا تو اب پوچھیں گے بھئی اور کون لوگ تھے. صحیح، اچھا، یہ وہ علم ہے جس کو کہ نہ صرف حدیث بلکہ قرآن کریم کے ہر آیت کے بارے میں اختیار کیا گیا. اور جب آپ دیکھیے قرآن کریم کے حوالے سے جمع کیا جا رہا تھا حضرت ابوبکر کے دور کے اندر، تو جو صاحب ذمہ دار تھے زید، وہ کیا کرتے تھے کہ آپ نے یہ خود آیت سنی ہے، سنیے بالکل. ہاں، جب سنی تو دو آدمی تھے آپ کے ساتھ سننے والے اور بھی، وہ کون تھے؟
بتائیے. صحیح. حتیٰ کہ ایک صحابی کے پاس ایک آیت تھی جس کے 2 سننے والے نہیں تھے, صحیح. تو انہوں نے کہا میں نہیں لوں گا آپ سے, حالانکہ وہ ان کے حفظ میں وہ موجود تھی, صحیح. ان کو معلوم ہے صحیح آیت ہے, لیکن انہوں نے نقد کا اصول اپلائی کیا. حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ جو ان کا قول ہے یہ 2 کے برابر ہے. صحیح. جب انہوں نے اس کو مان لیا, لیکن اصول کو تبدیل نہیں کیا. صحیح. تو یہ اصول یہ ہونا چاہیے کہ بات کو جانچنے کے لیے جب تک اس کی جانچ نہ کر لی جائے, ویریفیکیشن نہ ہو جائے, اور اس کے 2 مفہوم نہ ہو, بلکہ وہ بات بالکل واضح ہو, ایکشن کی صورت میں ہو تو بالکل کلیئر کٹ بات ہونی چاہیے. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر طارق اجاز صاحب کہ بعض مہینے ایسے آتے ہیں پاکستان میں کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ پابندی لگا دیتی ہے کہ فلاں جو واعظین ہیں, خطباء ہیں, ذاکرین ہیں, وہ ان علاقوں میں نہیں جائیں گے, اور اخباروں میں اشتہار چھپتا ہے. اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے علاقے میں آ کر لوگوں کو بھڑکا سکتے ہیں, نفرت انگیز مواد کے ذریعے انتہا پسندی کریٹ کر سکتے ہیں, اور ایسے واقعات ہماری سوسائٹی میں ہوئے بھی. اچھا, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن رات کو جب ہم ٹی وی آن کرتے ہیں نا, تو دن کو اگر وہ وہاں جاتے تو 100 لوگوں سے خطاب کرتے, 200 سے کرتے, رات کو ہم ٹی وی آن کرتے ہیں وہ ہزاروں سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب جن لوگوں پر ایک چھوٹے سے شہر میں داخلے پر پابندی ہے, اور رات کو لاکھوں لوگوں سے وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو میڈیا کی ذمہ داری ہے, کیا اسے نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ سامنے اخبار میں چھپ رہا ہے کہ بھائی ان لوگوں کو نہیں بلانا آپ نے, یہ انتشار پیدا کرتے ہیں, اور مقدس ناموں کے نام لے کر انتشار پیدا کرتے ہیں, قرآن کی آیات پڑھتے ہیں, تشریح اور تفسیر میں فرقہ واریت کو پھیلاتے ہیں, تو ان کو روکنا چاہیے. دیکھیں, اس میں ہم اپنے میڈیا کے اوپر جو نیوز ہیں ان کا تجزیہ کریں. صحیح. تو یہ جو آپ نے خبر بتائی, یہ بھی, اس کے علاوہ بھی خبر سننے کے بعد ہر دن ایک پاکستانی مسلمان نوجوان, بچہ ہے, بچی ہے, وہ مرتا ہے پھر جیتا ہے. صحیح. کیوں؟ کہ ان خبروں کے اندر کہیں بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو اس کے لیے سکون کا باعث ہو, وہ خیر کا پتہ چلے کہ میں کس ملک کے اندر رہ رہا ہوں. اپنے آپ کو وہ اندر سے پنچ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کون سا ملک ہے, میں کس ملک کا باشندہ ہوں جس کا فیس یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر 22 کروڑ عوام کے ملک کے اندر صرف یہی کچھ ہو رہا ہے ہر طرف گلی کوچہ میں. بدقسمتی سے صبح صاحب آپ کا میڈیا دراصل ایسی نیوز کے اندر انٹرسٹڈ ہوتا ہے جو کہ ایک عام روٹین سے ہٹ کے ہوں. صحیح. روٹین کی چیز کو کوئی خبر نہیں لیتا تو اس کے اندر خبریت نہیں ہوگی, تو ان کی دلچسپی نہیں ہوگی, اس کی ریٹنگ نہیں بڑھے گی. جبکہ میڈیا اگر اپنے کردار کو ری ڈیفائن کرے اور اپنے کردار کو ایک استاذ کی شکل میں, ایک معلم کی شکل میں, ایک مربی کی شکل میں وہ اپنے کردار کو دوبارہ سے معاشرے کے لیے شاید تیار کرے, تو پھر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک وقت تھا, ہم جب چھوٹے تھے تو چینلز بہت کم تھے, مگر جو چینلز اویلیبل تھے فیملی کے ساتھ لوگ بیٹھ کے ان چینلز سے جو ہے وہ اپنے لیے ہدایت بھی لیتے تھے. میلان کا شو ہوتا تھا تو اس سے لوگ اپنی کاپیاں اور ڈائریاں لے کے بیٹھتے تھے کہ یہاں سے جو ہے نا وہ ہم علم حاصل کریں گے اور مختلف معلومات میں اضافہ ہوگا. ایسے پروگرام اسی چینلز, ٹی وی چینلز کے اوپر تھے. صحیح. آج ان کو ریپلیس کر دیا گیا ہے ایک گلیمرس لائف کے ساتھ. ایسی چیزوں کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے جہاں سے ہماری یوتھ خاص طور پہ وہ ڈسٹریکٹ ہوتی ہے اور اپنے مقصد اور منزل کی طرف جانے کی بجائے وہ غلط راستوں کا شکار ہوتی ہے. لگتا ایسے ہے کہ میڈیا اور میڈیا کے اوپر پالیسی میکرز جتنے ہیں وہ خود اتنے شدید کنفیوژن کا شکار ہیں کہ انہیں خود نہیں پتا کہ ہمارے میڈیا کے جو مقاصد ہیں اور ہماری آبجیکٹیوز ہیں یہ کس حد تک ہم اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور ہماری ان خدمات کے ذریعے میں ملک کے سلے میں ملک کے لیے کیا چیز مفید ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر انیس صاحب, میں ٹی وی چینل کے اندر خبروں کا جو پورا مینجمنٹ کا سسٹم ہے اس کا پارٹ تھا. تو ایک بار اس طرح ہوا کہ کراچی میں موٹر سائیکل کا حادثہ ہوا اور اس میں 2 افراد زخمی ہوئے شدید اور بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. اب وہ کراچی کا واقعہ ہے اور ہم یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا میں نہ تو ڈاکٹروں کو فوراً جا کے ان کا علاج کر سکوں, مجھے خبر دینے کا مقصد کیا ہے. تو ہمارے جو ڈائریکٹر نیوز صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے, یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے, تو کریں کیا. میں نے کہا سر یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس خبر سے ہم چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں. ان دونوں بچوں کا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ سر رانگ وے پہ جا رہے تھے. تو آج سے ہمیں یہ کمپین سٹارٹ کر دینی چاہیے کہ رانگ وے غلط ہے,
پولیس کو متوجہ کرنا چاہیے کہ پولیس موقع پر موجود کیوں نہیں تھی، وہاں پہ قانون کی آگاہی کا بندوبست کیوں نہیں ہے. اچھا رانگ وے پہ بچے کیوں جاتے ہیں، کیا وہاں پہ یو ٹرن جگہ پر نہیں ہے، شارٹ کٹ؟ اس کا مطلب ہے جو محکمہ شاہرات ہے اس کو انگیج کیا جائے، بتائیں بھئی آپ نے کیوں نہیں کیا ہوا. اچھا پھر اس کے بعد یہ کہ قانون پسندی نصاب تعلیم کا ایک حصہ ہے، وہ اس میں کیوں انگیج نہیں کرتے. پھر اس کے بعد ہیلمٹ کا جو استعمال ہے، قانون بنا ہوا بچے ہیلمٹ کا استعمال کیوں نہیں کر رہے. تو میں نے کہا یہ پورا 5 منٹ کا سیگمنٹ چلا کے ہم 2 افراد کی موت سے پوری سوسائٹی کی تربیت کر سکتے ہیں ٹریننگ. اچھا اللہ کا شکر اور کرنا یہ ہوا کہ رات کو انہوں نے کروا دیا، وہ آخری بار ہی ہوا. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ ہر واقعے کے ساتھ پوری قوم کی تربیت کا ایک اہتمام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے دماغوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم نے 40 منٹ ہوتے ہیں، 20 منٹ کے اشتہارات ہوتے ہیں، اور ہم نے اس سارے ٹائم کے اندر زیادہ سے زیادہ خبریں دینی ہوتی ہیں اور ریٹنگ کا سارا ہم نے بندوبست کرنا ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ نہیں کرتے. اگر وہ چاہیں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ قوم کی تربیت اور یہ تعلیم کا جو بندوبست ہے وہ یہ سارا کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ شعور کی بات ہے نا، اور میڈیا کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ عوام کو شعور دے اور معاشرتی جو برائیاں ہیں اس سے آگاہ کرے تو سوسائٹی اس سے بچ بھی سکتی ہے. تو یہ جو تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن و حدیث اور مذہب کی جو تعلیمات ہیں وہ ان سے ملا کے ہمارے ناظرین تک تھوڑا سا یہ بات پہنچائیں کہ میڈیا کو اس عوام کو باشعور بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے. جی دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ سیرت پاک سے قرآن پاک سے جو اصول نکلتے ہیں صحیح، ان اصولوں پر مبنی ایسے عملی مظاہرے، مثالیں صحیح، جو موجود ہیں صحیح، بالکل ان کو تلاش کر کے میڈیا پہ لایا جائے. ٹھیک. اب مجھے بتائیے کہ آپ نے بچوں نے پڑھا ہوگا کہ مولانا نصر الدین کے بہت سے قصے ہیں، جی جی بالکل، ان میں سے ہر ایک میں ایک سبق ہے سبق اینڈ پہ بالکل اور دلچسپی ہے، صحیح، اور وہ اس قابل ہیں کہ آپ ان کو بآسانی ڈراماٹائز کر سکیں، صحیح، انہیں لا سکیں میڈیا کے اوپر. ان کے ذریعے آپ تعلیم دیں. دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کو تعلیم دینی ہے انہیں آپ خود لے کے آئیے صحیح، بجائے ان بالکل، کو سنانے کے. ابھی جو آپ فرما رہے تھے موٹر سائیکل کا معاملہ، صحیح، مجھے بتائیے اس کے بعد اگر آپ 2-3 نوجوانوں کو جو شہر میں بائک کے اوپر ایک پہیے پہ اپنی گاڑی چلانے کے لیے ٹیڑھا کر کے چلاتے ہیں، اگر انہیں آپ دعوت دیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کر کے ہمیں بتائیں کہ جب آپ ایک پہیے پہ موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں تو صحیح، کیا ہوتا ہے، بالکل پھر ان سے پوچھیں آپ صحیح، کہ جو آپ نے اپنا بیلنس قائم کر رکھا ہے، صحیح، یہ کرتے ہوئے اگر آپ ایسے پیچ پر گزرتے ہیں جہاں پہ تیل پڑا ہوا ہے تو صحیح، اس وقت کیا ہوگا. اور جو حضرات موٹر سائیکل پر سفر فرما رہے ہیں، آپ نے کہا کہ ہیلمٹ نہیں پہنتے، صحیح، لیکن مجھے یہ بتائیے اگر قانون یہ ہے کہ موٹر سائیکل والا ہیلمٹ پہنے تو کیا جو اس کے پیچھے بیٹھا ہے مستثنیٰ ہے اس سے، جو 3 بیٹھے ہیں مستثنیٰ ہیں اس سے. صحیح، ہو کیا رہا ہے؟ ہماری پولیس یہ دیکھتی ہے کہ جو پہلا سر ہے اس پہ ہیلمٹ ہے یا نہیں ہے، صحیح، لیکن 2 سر جو اس کے پیچھے ہیں وہ بغیر ہیلمٹ کے. صحیح ہے، صحیح، تو پھر آپ کا قانون کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی فائدہ یہ قانون ہے یا نہیں ہے؟ قانون ہے بالکل، ہاں جی، یہ تو ان کے قانون کے ساتھ مذاق ہے نا. صحیح، بالکل، ہاں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی موٹر سائیکل پہ ایک تو پیروی کر رہا ہے، 2 پیروی نہیں کر رہے، لیکن ان پہ کوئی گرفت نہیں ہے. مطلب وہ سمجھا شاید اگر گرا تو وہی گرے گا، جس نے یہ نہیں ہیلمٹ کریں پہنا ہے گے، تو یہ محفوظ رہیں گے. یعنی اس میں کیا لاجک ہے؟ کیا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے قوانین بھی جو جس کا اظہار کرتے ہیں وہ عقل کا نہ ہونا ہے، صحیح، یعنی عقل کے بغیر قانون ہے. صحیح، تو لیکن جو مدعا تھا وہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک چیز صحیح، پہنچے تو وہ خطبے سے نہیں پہنچے گی. صحیح، آپ ان کو لائیے پروگرام میں، صحیح، ان سے ڈائیلاگ کیجئے، ان سے پوچھئے کہ جب آپ کے ساتھ یہ آپ حرکت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ چیز پیش آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، صحیح، تو کیا اس کے بعد یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. جب وہ یہاں سے جائے گا تو چاہے آپ کے سامنے اقرار نہ کریں لیکن اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی پیدا ہو کہ جو یہ کہہ رہے تھے یہ صحیح، بات صحیح ہے، میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے نقطۂ آغاز تبدیلی کا. صحیح. یہ اصل چیز ہے کہ جہاں سے آپ سوسائٹی کو بدلنے کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی تو وہ یہی ہے کہ بنیادی جو ہماری قدریں ہیں کہ آپ اقدار پر مبنی ایک معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ انسانی حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، آپ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے تربیت کے ساتھ. تو تربیت
گھر میں دی جاتی ہے، کلاس روم میں دی جاتی ہے، اور آج کل تو سب سے بڑا ٹول، کیونکہ بچے گھر میں اتنا وقت نہیں گزارتے، پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارتے جتنا وقت بچے اور بڑے سوشل میڈیا پر جو ٹولز ہیں ان میں گزارتے ہیں۔ اگر وہاں پر یہ بحث مباحثہ عام ہو جائے کہ ہمیں اپنی قدروں کا تحفظ کرنا ہے، اپنی سوسائٹی کو، دیکھیں نا آپ کہیں بھی جائیں آپ یقین مانیں کہ ہر جگہ یہی شکایتیں ہیں کہ جی سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے، لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا پوچھیں جی ٹھیک کس نے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ سب کو یہ بھی پتہ ہے، لیکن اب آغاز کون کرے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا نا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے۔ وہ ایک بڑی مشہور چینی کہاوت ہے کہ آپ نے اگر 1000 میل کا بھی سفر کرنا ہے تو پہلا قدم تو اٹھانا پڑے گا نا آپ کو، تو وہ پہلا قدم کس نے اٹھانا ہے؟ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ میڈیا سے ہی اس پہلے قدم کا آغاز ہونا چاہیے، اور میرا خیال دوسرا یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ یہ جو ہم رحمت العالمین اتھارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ سارے پروگرام کر رہے ہیں، اور ابھی تک جتنے پروگرام ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اقدار پر مبنی، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی تعلیمات کو درست طریقے سے اپنے معاشرے میں ان کا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو شعور دینا اور اقدار پر مبنی معاشرہ قائم کرنا ہے، اس کا میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ تو یہ تھوڑا سا طارق اعجاز صاحب آپ یہ بات بتائیں کہ آپ کے طلبہ بھی ہیں، آپ کے پاس پڑھتے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے بھی، کیونکہ جو لوگ سنتے ہیں ان پروگراموں کو اور ہم ان کی دلچسپی بڑھائیں ان پروگراموں میں، تو ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہم کریٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی میں۔ جی بالکل، ایک تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ میڈیا تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو انیشیٹ کرے اور ایسی ڈائلاگ کا آغاز ہو جس میں یوتھ کی انگیجمنٹ ہو، یونیورسٹی کے طلباء کی ہو، یونیورسٹیز کے اندر جا کر ایسے پروگرامز کیے جائیں جہاں پہ طلباء کی دلچسپی اس کے اندر بڑھے، صحیح، ایسے فورمز کے اوپر ان کو لایا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خاندان اور فیملی کی سطح پہ، یعنی سوشل میڈیا تو ایک ایسا میدان جنگ ہے جہاں پہ آپ جا کے جنگ شروع کر رہے ہیں، صحیح، اس سے پہلے آپ نے جنگ میں کیا چیز شامل کرنی ہے اس کی تربیت تو آپ کے گھر سے ہوگی۔ وہاں تو جا کے جو ہے وہ خالی الذہن ہماری یوتھ جو ہے وہ جا کے یہ ڈسکشن نہیں کر پائے گی کہ آیا کہ ہمیں اس میڈیا کو کس پرسپیکٹو کے لیے یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی تربیت بنیادی طور پر گھر سے، ماں باپ سے، ادارے سے، اپنے ٹیچر سے جب وہ ہوگی، ٹرین ہو کہ جب وہ ٹرین شدہ آدمی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنے گا، تو پھر وہ اپنے افکار سے، اپنے خیالات سے، اپنی قوت دلائل کے ساتھ وہ پھر دھارا موڑنے کی پوزیشن میں ہوگا کہ اس کو یوز کرنے کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ ہم اس سے کس طرح سے مثبت طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صحیح، یعنی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے چیزوں کی حقیقت کیا ہے اور اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انسانی دماغ کی تربیت سب سے پہلی چیز ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو رحمت العالمین اتھارٹی بہت زبردست ایک انیشیٹو ہے، اور لوگوں کو عملی طور پر اللہ کے رسول کی سیرت کی جانب متوجہ کرنا، میڈیا کے حوالے سے رحمت العالمین اتھارٹی کی کیا اقدامات آپ کرنے جا رہے ہیں؟ جی ہمارے سامنے کئی چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو میڈیا پرسنل ہیں، افراد ہیں میڈیا میں، ان کی ورکشاپس منعقد کی جائے، بہت زبردست، جس کے اندر ان سے براہ راست گفتگو ہو، اور ہمارے ایک رکن جو ممبر ہیں ہمارے کونسل کے، ان کے ذمہ یہ کام کیا گیا ہے کہ وہ ورکشاپس ارینج کریں ڈاکٹر عامر تحسین صاحب جی، اور ان کو تربیت دیں۔ اور ایسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر ایسے مقابلے کروائے جائیں، تحریر ان موضوعات کے اوپر ہو کہ صحافت میں کیا اصلاحات کی جائیں، الیکٹرک میڈیا میں اصلاحات کی جائیں، کس طرح سے جو ہمارے ہاں بے اطمینانی پھیلائی جاتی ہے اس کو کیسے دور کیا جائے، ان موضوعات پہ جو قومی نوعیت کے ہیں طلباء کو، نوجوانوں کو سوچنے پہ آمادہ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی جو ہماری پالیسیز ہیں، مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے ملک میں ابلاغ عامہ کے بارے میں بلا شبہ نیپرا جو کرتا رہے وہ کرتا رہے، لیکن کیا ہم نے کوئی اسٹیٹ پالیسی ایسی بنائی ہے جو ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہوئی ان کا ہم ذکر کیا؟ وہ یہ تو کہتی ہے کہ آپ نیوز اس طرح کی کر دیجئے، لیکن جو ہم نے بات کی ہے ابھی بچپن سے لے کر کے اور جوانی تک جو مراحل ہیں، ان میں ابلاغ عامہ کا کیا کردار ہے؟ صحیح، مجھے بتائیے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور معمر افراد کے لیے الگ الگ کوئی پیغام ہم دے رہے ہیں؟ بالکل کوئی تقسیم ذہن میں ہمارے نہیں ہے۔ صحیح، جب تک آپ یہ نہیں کریں گے بات کیسے پہنچے گی؟ صحیح، تو پالیسی کے حوالے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری اتھارٹی ہے وہ پالیسی گائیڈ لائنز ان لوگوں کے تعاون سے جو فیلڈ میں ہیں۔ صحیح، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم صحافی بن جائیں، صحیح، لیکن ہم لازمی یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو پلیٹ فارم فراہم کریں
ان سے درخواست کریں، انہیں وہ آئیں، انوالو بیٹھیں، کریں مشاورت کریں اور ان کی مشاورت سے وہ پالیسیز بنائیں جو پھر اسٹیٹ اور جو لوگ پرائیویٹ ادارے ہیں اس کو نافذ کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت ہی اہم اقدامات ہیں رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی کے، اور اللہ کرے کہ یہ سارے جو کام ہیں یہ ہوں اور معاشرہ جو ہے ہمارا بہتر گامزن ہو سکے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر طارق اعجاز صاحب آپ کا بھی۔ ناظرین، ماہر القادری صاحب نے، کیونکہ ہم ٹی وی چینل پر رمضان کے مہینے میں رمضان کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن قرآن کا ایک شکوہ ہے ماہر القادری صاحب، جی قرآن کی فریاد، تو وہ میں آپ کے سامنے کچھ اشعار پڑھتا ہوں۔ وہ ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں نہایا جاتا ہوں، جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، یہ میری عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ یہ ناظرین قرآن کی فریاد ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم قرآن کی بات کرتے ہیں ٹی وی چینلز پر بھی، لیکن بس بات کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سنی اپنے کانوں سے کم از کم 12۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ناظرین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔